کوئی شخص بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ جناب اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ استوار کیے جائیں، خواہ وہ عرب دنیا استوار کرے یا پاکستان کی طرف سیاسی صورتحال بنے۔ پاکستان اگر اکیلا رہ بھی گیا تو پاکستان دنیا کے اوپر وہ آخری ریاست ہوگی جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے گی۔ پاکستان کبھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ مذاکرات کرنے میں حرج نہیں ہے، مذاکرات فلسطین کی آزادی کے لیے کرنے چاہیے اور ضرور کرنے چاہیے، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ السلام علیکم ویورز، فائز شکتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ویورز، عرب اسرائیل تعلقات کا کوئی ڈکی چھپی بات تو اب رہی نہیں۔ جیسے جیسے یو ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے، جو آج کل سعودیہ عرب اور اسرائیل کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، جس کی سعودیہ عرب تردید بھی کر چکا ہے، لیکن بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ اگر کشمیر کے موقف پہ اگر انڈیا سے بات کی جا سکتی ہے تو کیا ایسی وجہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو کھلی طرح سے اسرائیل کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطین کی آزاد ریاست کوئی اقدام نہیں اٹھائے جاتے۔ آج ہم لاہور میں بات کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ بات یہ ہے کہ فلسطین والا جو معاملہ ہے، ہماری بیت المقدس جو ہے ہمارا ان کے قبضے میں ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے بہت جو شد و مت کے ساتھ فلسطین کی حمایت کی تھی۔ اگر عرب ممالک جو ہیں وہ اتر آئے ہیں غداری کرنے پر، اور انہیں صرف عرب ممالک کو، آپ کو پتہ انہوں نے کبھی بھی امت مسلمہ کے لیے کام نہیں کیا۔ اس وقت اگر جب بھی کبھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، ابھی ناموس رسالت کے حوالے سے بات آئی، فرانس کے حوالے سے بات آئی، تو آپ کو صرف پاکستان اور ترکی جو ہے وہی نظر آئیں گے جو کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہاراول دستے کے علمبردار ہوتے ہیں۔ عرب ممالک جو ہیں یہ جو بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں، یہ عرب جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خود کاشتہ پودے ہیں، یہ ان کے وجہ سے ہی انہوں نے حکمرانی حاصل کی تھی، اس لیے ان کو اپنی حکمرانی سے محبت ہے، انہیں امت مسلمہ کا کوئی احساس نہیں ہے، جس کا رزلٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ فلسطینی کتنے عرصے سے مار کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ان کا مداوع کرنے والے اگر عرب چاہتے تو چند ہفتوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ہو سکتا ہے، لیکن عرب جو ہیں وہ امریکہ کے بھی حاشیہ نشین بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ جہاں تک کشمیر کی بات ہے، دیکھیں کشمیر جو ہے وہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور ہم اگر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، اور اسرائیل والے میٹر کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ جناب اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ استوار کیے جائیں، خواہ وہ عرب دنیا استوار کرے یا پاکستان کی طرف سیاسی صورتحال بنے، کیونکہ جو اسرائیلی ہیں وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے ان کا خون کیا ہے، اور وہ جو سرزمین ہے مقدس سرزمین، وہاں پر ان کا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم ان کو اگر ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا وہاں پر وجود جو ہے اس کو تسلیم ہم نے کر لیا ہے۔ نہیں، آپ اس کو اس طرح ٹویسٹ نہ کریں، ڈائلاگ اور چیز ہے۔ دیکھیں منافقت اور مسلط میں فرق ہوتا ہے، آپ منافقت اور مسلط کو ٹویسٹ نہ کریں۔ فلسطین والا جو معاملہ ہے اس کو فلسطینی علاقوں کو جب تک وہ نہیں چھوڑتا، ڈائلاگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ بھیگی بلی بن کر رہیں، اور ان کا جو ہمارا جو سٹانس حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہے، اس سٹانس سے اگر ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو اجارہ داری ہے سرزمین حجاز پر بھی جو ہے وہ اسرائیل کی جو اجارہ داری اسے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پورا عرب آہستہ آہستہ اسرائیل کے قریب ہوتا جا رہا ہے، فضائی حدود استعمال کی جا رہی ہیں۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ انڈیا نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے انڈیا سے ڈائلاگ چلتا تھا، اور موجودہ حکومت میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے اسرائیل سے کیوں نہیں بات کی جا سکتی فلسطین کے حوالے سے، یا جو بڑا سخت موقف پاکستان میں پایا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد ایاد قاسمی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔
ایک ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور ایک ہے مذاکرات کرنا، اور وہ بھی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے۔ لہٰذا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی کانسیپٹ جو ہے جب تک کلیئر نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گی، اور اس کنفیوژن کو دور کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ اس لیے میرا ورژن یہ ہے کہ مذاکرات کرنے میں حرج نہیں ہے، مذاکرات فلسطین کی آزادی کے لیے کرنے چاہیے اور ضرور کرنے چاہیے، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں نے کفار مکہ، مشرکین، یہود و نصارہ، جملہ قبائل جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، اسلام کو نہیں مانا، ان کے ساتھ آپ نے نہ صرف مذاکرات کیے ہیں بلکہ ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور تحریری معاہدے کیے ہیں۔ لہٰذا یہ سنت ہے مذاکرات کرنے۔ اب دیکھنا ہم نے انٹینشن کو ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے۔ ہماری انٹینشن فلسطین کی آزادی ہے۔ فلسطین کی آزادی اگر مذاکرات سے ہمیں ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان، ہماری وہ مسجد، جامع مسجد اقصیٰ وہ ہمیں مل جائے گی، ہمارے مسلمان وہ آزاد ہو جائیں گے، فلسطین آزاد ہو جائے گا، اور وہ خطرہ جو فلسطین کی وجہ سے پوری ورلڈ کے اوپر جنگ ایک تھرڈ ورلڈ وار کی صورت میں پایا جاتا ہے وہ بھی ہٹ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹل جائے گا۔ ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان پر خاصا دباؤ ہے۔ ہاں جی، وہ دباؤ ڈائیلاگ کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ دیا جا رہا ہے نا عمران خان یا پاکستان کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عرب جو ہے وہ ڈائیلاگ کے لیے ان کو بلا رہے ہیں کہ ان کی تسلیم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں پاکستان کو کہ اسرائیل کو تسلیم کریں؟ میرے خیال میں چونکہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس اور ایجنڈا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو پریشرائز کر کے، ان کو لالچ دے کے، ان کو جیسے تیسے بھی قائل کیا جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ جو بیسک انٹرنیشنل ایجنڈا تو یہ چل رہا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم سعودی عرب یا جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور مذاکرات فلسطین کی آزادی کے لیے کرے، اور یہ جتنا جلد ہو سکتا ہے اور جتنے ایفیکٹو ہو سکتے ہیں یہ کرنے چاہیے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو فلسطین کی آزادی کا جو خواب ہے اتنا دیرینہ شرمندہ تعبیر ہوگا، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے چونکہ یہ فلیش پوائنٹ ہیں کشمیر اور فلسطین، اور یہ اسپیشلی مسلمانوں کے ایشوز ہیں، ایک یہ ایشو ریزالو بھی ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے جو کل کو تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے ہم اس سے بچ جائیں گے، پوری دنیا، پوری ورلڈ بچ جائے گی۔ لہٰذا میرا اس میں ورژن یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اور ایفیکٹو مذاکرات فلسطین کی آزادی کے لیے کرنے چاہیے۔ تسلیم کرنا ہم تسلیم کسی صورت نہیں کر سکتے، اور تسلیم کے لیے جو بھی دباؤ ہوگا ہمیں اسے فیس کرنا چاہیے، اور ہم اس لیے اس کو فیس کریں گے کہ چونکہ جو چیزیں بنیادی نظریے کے خلاف ہیں، نظریے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر فرض کیا ہمارے پرائم منسٹر پہ کوئی دباؤ تسلیم کے لیے آ رہا ہے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، نہ پاکستانی عوام تسلیم کرے گی، نہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ تسلیم کرے گی۔ حکمرانوں کی، سعودی عرب کے یا دیگر کسی حکمران کی کوئی مجبوری تو ہو سکتی ہے، مگر جو سعودی عرب کی عوام ہے، جو جنرلی مسلم امہ اور پاکستانی عوام ہے، یہ کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیا فلسطین کی آزادی کی بات ہے تو اس کو پاکستانی کمیونٹی، ہم پورے پاکستانی پورے زور کے ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں، بلکہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ مذاکرات انٹرنیشنل لیول پہ مینیج ہونے چاہیے، اور تاکہ اس کے نتیجے میں فلسطین آزاد ہو جائے۔ اور اس میں میں اپیل کروں گا پوری مسلم امہ کو کہ وہ یہ مذاکرات کر کے تو فلسطین کی آزادی کا ایشو کو ریزالو کروایا جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلامی ریاستوں میں ایک نظریے پر قائم ہوئی، اور وہ نظریہ
یقینی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پاکستان کا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے اور اسلام کا نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے۔ پاکستان جیسی نظریاتی ریاست کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کے وجود کو تسلیم کرے، کیونکہ پاکستان اگر اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرتا ہے تو یہ نہ صرف یہ فلسطین کے معصوم بچوں کے خون سے غداری ہوگی، بلکہ ان ہزاروں لاکھوں مسلمان شہیدوں کے خون سے بھی بے وفائی ہوگی جنہوں نے آزادی کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اتنے سالوں میں اپنی مائیں قربان کی، اپنے بچے قربان کیے۔ ہمیں ہرگز معاشی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے اس معاملے میں۔ جب غیرت مسلم شامل حال ہو، جب ایک مسلمانوں کے خون کے سودے کی بات ہو، تو ہمیں سب سے پہلے مسلمانوں کے خون کی حرمت کا سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے خون کی جو قیمت ہے وہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اہل عرب کو بھی اس بات کا سوچنا چاہیے۔ نادان جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو اس وقت قیام پہ ہمیں سجدے میں نہیں جھکنا چاہیے، معاشی چیزوں سے ہٹ کر اہل عرب کو اپنی غیرت اور حمیت کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بات ہرگز اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک ہمارا خطہ ہے، وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی بس رہے ہیں اور ہم ان کو نکال کر ایک غاصبانہ قبضے کرنے والی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بات ہونی چاہیے، تو پھر بات کشمیر کے موضوع پر بھی ہونی چاہیے، بات عراق کے موضوع پر بھی ہونی چاہیے، لیبیا کے موضوع پر بھی ہونی چاہیے، اور پھر فلسطین کے موضوع پر بھی ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں سب کے موضوع پر بات ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی بات کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک عالمی سازش ہے، اور اس عالمی سازش سے نپٹنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس راہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے۔ دیکھیں، اگر سارا عرب بھی آہستہ آہستہ جیسے کہ وہ اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر پاکستان اکیلا رہتا ہے تو پھر کون سا راستہ اپنایا جانا؟ آپ کے پاس فیکٹس ہیں، آپ کے پاس فگرز ہیں، آپ کے پاس پاکستانی آرمی کا پورا ٹریک ریکارڈ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی آرمی نے فلسطین کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور آپ سب لوگ جو بھی زمینی فیکٹس کو جانتے ہیں، جو جنگوں کے حالات کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے دل، پاکستانیوں کے دھڑکنے سب فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمیں کشمیر سے زیادہ فلسطینیوں کی حرمت عزیز ہے۔ ہم کشمیر کے مسئلے پر اگر کمپرومائز نہیں کر سکتے تو فلسطین کے مسئلے پر، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ورثہ ہے، ہمارے نبیوں نے وہاں پر عبادتیں کی ہیں، ہم کیسے فلسطینیوں کے اس مسجد اقصیٰ کے اوپر یہودیوں کے ناپاک قدم پڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دینی حرمت کا اور دینی حمیت کا مذاق ہوگا اگر ہم مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کا قبضہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ ناممکن بات ہے۔